منظر صاحب آپ کا تعلق L18 پونچھ آزاد کشمیر سے ہے. اب میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. کیا ایک جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 مضبوط امیدوار آ رہے ہیں. پہلے سے یاسین گلشن صاحب موجود ہے, ابھی اسامہ زاہد صاحب آئے ہیں, اور ایڈوکیٹ عبدالرحیم صاحب بھی ہیں, اور منظر صاحب آپ کا نام بھی زد عام ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے فیوچر میں کیا پلان ہے؟ L18 پونچھ سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, یا وہاں کی جو سچویشن ہے پولیٹیکلی تھوڑی سی اس کو روشنی ڈالیے گا. نظارہ یہ ہے جی کہ بحیثیت سیاسی ورکر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے یہ الف دیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں سیٹ پہ آئیں گے تو ہمارا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رہے گا. لیکن ظاہر ہے یہاں سے جب باہر ہم نکلتے ہیں اپنے اس پریمسز سے باہر سے, جب حلقے میں جاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل آپ کا تعلق ہوتا ہے ایک پارٹی کے ساتھ. جی. اور میرا تو ایک تعلق ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے. دیکھیں ایک سیاسی عمل ہے, اور اس سیاسی عمل میں جس دو دوستوں کا آپ نے نام لیا میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. میرے لیے ہر پارٹی کا سیاسی کارکن, خواہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو, PTI سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو, مسلم کانفرنس سے ہو, مسلم لیگ سے ہو, سیاسی کارکن کی اپنی ایک جماعت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے ہر 5 سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے, ایک سیاسی دنگل لگتا ہے, اور ہر بندہ اپنی زور آزمائی کرتا ہے. اور میں ویسے سیاسی کارکن ظاہر ہے کافی عرصے سے اس تگ و دو میں ہوں کہ جماعت مجھ پہ مہربانی کرے, ہم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے, تو ہم بہتر طور پر جماعت کے کو فیصلہ کن مسائل میں داخل کر سکتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ جو مارکہ آنے والا ہے, میں بھی اپنی پارٹی کے اندر ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواست 1-2 دن میں جمع کروا دوں گا. اور اس کے بعد سیاسی کارکن کا جو فیصلہ ہوگا میرے لیے, وہ ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کے اندر ہماری جو قیادت, شاہ غلام قادر صاحب پارٹی کے صدر, بڑے ہر بات پہ ان کی نظر ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب, جتنی بھی قیادت ہے, تو اپنا کیس, اپنا مدعا, اپنی کمپلینٹ ان کے سامنے رکھیں گے. تو انشاءاللہ کوشش ہماری ضرور ہے کہ ہمیں پارٹی ہم پر مہربانی کرے, ہم الیکشن لڑیں. اور ہمارا ایجنڈا باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہے, کیونکہ جو چہرے پچھلے 20-30 سال سے مسلط لوگ ان سے تنگ ہیں. تو اسمبلی کے اندر جا کر نہ تو وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکتے ہیں, نہ ان کو اتنا کرج, نہ ان کو ہمت ہے. بڑے بڑے عہدے ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر گئے, لیکن ہم بڑے فیصلے نہیں کروا سکتے, کوئی بڑے میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے, کوئی چینج نہیں لا سکے. تو اس میں ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے کہ اپنے آپ کو فیلڈ میں پیش کیا جائے. اور باقی ہمارے حلقہ انتخاب کے لوگ بڑے زیرک ہیں ماشاءاللہ. میں جب صدر بن کے حلقہ انتخاب کے اندر گیا تو جو میری عزت افزائی اقراض تھا پارٹی, اس میں کوئی پارٹیاں نہیں تھی, سب لوگوں نے جو عزت احترام کیا میرے لیے, وہ بھی بہت بڑا سچی بات ہے, میرے لیے بلیسنگ تھی بہت بڑی. تو اگر پارٹی نے نمائندگی دی تو اس قابل ہوا تو آپ کو بہتری ضرور محسوس ہوگی انشاءاللہ. اچھا منظر صاحب, میں کوئی کسی کا نام لے کے اس کو کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا, میں آپ سے ایک اگلے لیول کا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جتنے بھی حلقے آزاد کشمیر میں موسٹلی کسی لیڈر نے کوئی واضح پلان نہیں دیا. آپ اس کا سوال بنتا ہے کہ کیسے کہ مور دین 80 لٹریسی ریٹ ہے ریاست جموں و کشمیر کا. جس حلقے کی میں بات کر رہا ہوں L18 پونچھ, اس کا لٹریسی ریٹ بھی آلموسٹ 100% ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھاؤزنڈز آف گریجویٹس, MPhil, PhDs آپ کے حلقے میں موجود ہیں. ایک بات, اور دوسری سائڈ کے پورے کا پورا حلقہ ہے لائن آف کنٹرول پہ ہے. ان دو سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے جو مشکل مرحلہ یہ ہے کہ حلقہ انتخاب کے اندر جتنے باصلاحیت لوگ ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر ہیں, ظاہر آپ ہر جگہ جاتے ہیں, آپ کا رابطہ ہوتا ہے, اور جس تسلسل کے ساتھ آپ جیسے بندے سے مخاطب ہوں جس کی ساری زندگی سیلف میڈ آدمی کی حیثیت سے ہے, آپ نے بڑا زیرو سے سٹارٹ لیا, ایجوکیشن آپ کے والد صاحب نے بڑی محنت کر کے بعد آپ کو اس مقام تک پہنچایا. تو ہر گھر کی ایسی ہی کہانی ہے. جی ایسا ہی. اور آگے جا کے ہمارے نوجوان بہت مایوس ہوتے ہیں جب ان کو برادریوں کے نام پر, جماعتوں کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے, لوگوں سے لڑایا جاتا ہے. اور جب حکومت آتی ہے, جب اقتدار آتا ہے, جب اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں, تو اس وقت لوگوں کو اپنا ٹبر یاد آ جاتا ہے, اپنے قریبی عزیز رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں. اس وقت وہ باصلاحیت نوجوان, وہ پڑھے لکھے نوجوان, اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. میرٹ کا قتل عام کیا جاتا ہے آزاد کشمیر کے اندر, جس طرح NTS شروع ہوا راجہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں. تو سچی بات ہے, اس طرح کی اگر سکروٹنی ہو تو ہم بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں. تو ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر آج ضرورت جو حالات نظر آ رہے ہیں, ہمارے ڈیلی 2-4-10 نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں, کوئی لیگل جا رہے ہیں, کوئی انلیگل جا رہے ہیں, اپنی جمع پونجی بیچ کے جا رہے ہیں. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو
تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ حلقے کے اندر امپلائمنٹ کے حوالے سے اپنے لوگوں کو سامنے لایا جائے، کوئی بڑے میگا پروجیکٹ ہوں، بڑی انڈسٹری ہو، کوئی معاملات ہو جس میں لوگ اپنا روزگار بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہ اپنا گھر کا چولہا جلا سکیں۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا۔ آپ کا شکریہ۔ اپنی یہ بات سے کوئی بات آپ کو میسج، کوئی پیغام دینا چاہے پھر ہم کلوز کرتے ہیں۔ گزارش یہ جی کہ میرا پیغام ایک یہی ہے کہ اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد نکال کر ہم بحیثیت قوم جو ہے اپنا رول پلے کریں۔ ہمارے لیے برادریاں کوئی محترم نہیں ہیں، شخصیات کوئی محترم نہیں ہے، ہمارے لیے میرٹ ہی سب سے زیادہ پریویل کرنا چاہیے۔ اس میرٹ کی بنیاد پر وہ سیاست میں ہو، جابز میں ہوں، کسی بھی فیلڈ آف لائف میں ہو، اور ہم کشمیری جو جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خداداد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور جو زندگی کے جس فیلڈ میں ہوں وہ اپنا لوہا منوا کے رہتے ہیں۔ اب میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اور آپ کا گاؤں یہاں سے 250 کلومیٹر دور ہے، جی صحیح، لیکن یہاں پہ آپ اپنی فیلڈ میں اپنا نام آپ نے بنایا ہے۔ تو میں پیشہ وکالت میں ہوں اور یہاں 7-8 ہزار کی بار ہے، اس بار نے مجھ پہ مہربانی کی۔ یہاں کو برادری ڈسکس نہیں ہوئی، یہاں علاقہ ڈسکس نہیں ہوا، یہاں کسی نے مجھے میرے وسائل نہیں پوچھے، صرف صلاحیت کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر انہوں نے مجھے چناؤ کیا۔ تو اسی ضرورت کی امر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی، حلقہ انتخاب کے اندر بھی، وہاں سارے معاملات میرٹ پہ ہوں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے، ہماری نیک تمنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پارٹی آپ پہ مہربان ہو اور آپ کو ہم حلقے میں دیکھیں۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، بہت نوازش۔